یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. ان آیات میں اللہ نے بتایا کہ جیسے غیر مسلم پر فرض ہے کہ وہ ایمان لائے، ایسے ہی مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی اپنے دین سے ریورس ہوگا، جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دین سے پیچھے ہٹنے کے مختلف درجات ہیں. اس میں تو اللہ نے بس یہ بتایا جو پیچھے ہوگا. فرمایا ایک درجہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص بالکل ہی کافر ہو جائے، کوئی شخص بالکل ہی کافر ہو جائے. ایسا بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، قادیانی ہو گیا یا یورپ گیا، امریکہ گیا، وہاں گوروں کا ماحول دیکھا، بڑے اچھے بھائی، بڑے زبردست اخلاق ہیں، تو یار یہ لوگ صحیح ہیں، ہم لوگ کیا ہیں، غلط ہیں، تو دین سے ہی. وہ ایک صاحب مجھے کل کہنے لگے کہ حدیث میں آتا ہے من غش فلیس منا. ان کو تو عربی تو نہیں آتی تھی، یعنی جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کہہ رہے ہم میں تو پھر کوئی بھی ہم میں سے نہیں ہے، ہم تو سارے کیا ہو گئے، پاکستانی تو سبھی ملاوٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کچھ رپورٹ تو ایسے ہی معلوم ہوتی ہے. رپورٹ کیا ہے؟ کیونکہ ملاوٹ کرنے والا حدیث میں آتا ہے ہم میں سے، یعنی مسلمان نہیں ہے. تو میں نے کہا کچھ لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے. تو جاتے ہیں، ان کے معاملات دیکھے، ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے. خواب آ گیا. قادیانیوں کو خواب بہت آتے ہیں. جو بھی قادیانی ہوگا نا، آپ اس سے پوچھیں کیوں ہوئے، وہ کہے گا مجھے خواب آیا تھا، مجھے خواب میں یہ ہوا، مجھے یہ ہوا، مجھے فلانا ہوا، مجھے ڈمکانا ہوا، پھر کسی نے بتایا مرزا نبی ہے. خواب کسی کو 100% بھی روزانہ بھی آنا شروع ہو جائے نا، وہ قرآن اور حدیث پر حجت نہیں ہے. شریعت میں پہلے قرآن و سنت ہے، خوابوں کا درجہ اس کے بہت بعد ہے. خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، جبکہ قرآن و سنت عین نبوت ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ خوابوں نے بڑے بڑے صوفیہ کا بیڑا غرق کیا ہے. جب انسان نیک بنتا ہے نا، اس کی تباہی خوابوں سے شروع ہوتی ہے، یاد رکھو. اس کو اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل کیا ہو گیا ہوں، پہنچ گیا ہوں. خواب کو میں حقیقت ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی لوگوں نے بنا لی ہے. پہلے اعمال ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ ابے بول لو نا یار. خواب لوگ بہت زیادہ استخارہ کر کے خواب آئے گا، پھر تو بہت ہی پروٹوکول دیتے ہیں اس خواب کو، بہت گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھتے، زمینی حقائق کو نہیں دیکھتے، خوابوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ خواب آیا کاروبار بہت چمکے گا، حالانکہ سب کہہ رہے ہیں بھائی نہیں چل رہا ہے یار. سردیوں میں کون برف بیچتا ہے بھائی، دسمبر میں برف بیچ رہا ہے. کہہ رہے مجھے کیا آیا تھا، خواب آیا. ایک ہوٹل والا ہے، ہوٹل والا، اس کی دکان چل نہیں رہی تھی، اس نے کسی پیر سے تعویذ گنڈے لیے. دکان وہ اللہ نے ویسے ہی چلانی تھی، چل گئی بھائی. کبھی نہیں چل رہی ہوتی، کبھی تھوڑے دنوں میں خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے. اب اس کو اس کے پیر و مرشد نے کہہ دیا دکان تو چلیے مگر 10 بجے دکان بند کرنا ضروری ہے، اگر نہیں بند کی تو یہ کاروبار واپس ریورس ہو جائے گا. اب اس کے ہوٹل میں 10 بجے ٹھیک ٹھاک رش ہوتا ہے، مگر وہ پیر و مرشد کی وجہ سے کیا کر دیتا ہے، بند. مجھے کسی نے بتایا کہ اتنا رش ہوتا ہے سب کسٹمر کو چھوڑ کے نکل لیتا ہے یہ، کہ پیر صاحب نے کہا کہ واپس. میں نے کہا جاہل ہے بیچارہ، فارغ آدمی. اس کو بولو کہ نہ اس پیر کے تعویذ گنڈوں سے دکان چلی ہے اور نہ 10 بجے دکان بند کرنے سے کاروبار ٹھپ ہوگا. ویسے تو شریعت کا حکم ہے کہ رات جلدی سو صبح جلدی اٹھو. اس بیس پہ اگر کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، پیر صاحب کے کہنے پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بیس پہ اگر کر رہے ہو بھائی رات کو جلدی سونا چاہیے، صبح جلدی اٹھنا چاہیے، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پیر صاحب نے کہہ دیا کہ 10 بجے، تو وہ پیر صاحب کو بولو بھائی بس یہ تعویذ اپنے پاس رکھو، میرا کاروبار اللہ نے چلانا تھا چلا دیا. کیونکہ اگر پیر صاحب کے تعویذ سے اس طرح بزنس چل رہا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بے روزگار نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ جو پیر صاحب ہیں ان کا اپنا بزنس اس تعویذ سے چل رہا ہے. ہاں اصل مسئلہ کیا ہے، اس تعویذ سے ان کا اپنا بزنس چل رہا ہے. تو ایسی توہمات کی دنیا میں رہتے ہیں. جینا سیکھو تمیز کے ساتھ. توہمات، جو وہمی آدمی ہے خدا کی قسم کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا، اس کا اللہ پہ توکل تو ہوتا ہی نہیں ہے. ہمیں اللہ نے حکم دیا ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کریں، پھر نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ. دکان چلے گی تو اللہ چلائے گا، نہیں چلے گی تو بھائی نہیں چلانی تو کیا ہو سکتا ہے. پھر بھی نہ چلے تو ایک طریقہ بتاتا ہوں. میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا تھا، چل کے ہی نہیں دے رہا تھا. بڑے بڑے دکان والوں کو ان کو دکھا دیا، جو کمپیوٹر انجینئر تھے، نہیں چل کے دیا. پھر ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا مفتی صاحب ایک حل ہے میرے پاس، چلے گا، اس کا باپ بھی چلے گا. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے نیچے بیرنگ لگاؤ، دھکا تو چلے گا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست، پھر تو چلے گا نا، کیا خیال ہے؟ تو اگر پھر بھی نہیں چل رہا تو ایسے چلاؤ. اور اگر کوئی بزنس نہیں ہو رہا تو سونے کی دکان کھولو. یہ بھی ہمارے دوست کے ساتھ ہوا ہے. وہ کوئی بھی کاروبار کرتے تھے، دیندار آدمی تھے. بھائی اللہ نے رزق کسی کو دینا ہے کسی کو نہیں دینا، سب کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے، غریب تو پھر رہے گا نہیں نا، تو سارے زرداری بن جائیں گے بھائی. تو اللہ نے کسی کو غریب رکھنا ہے، کسی کو مالدار رکھنا ہے، تو اللہ کا نظام ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، قرآن کہتے ہیں تاکہ بعض کو خادم بنا کے رکھیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے تجارت کی اہمیت پہ بیان دیا بہت. انہوں نے کہا تجارت کے لیے بھی تو ملازمین رکھنے پڑیں گے. تو ملازمت اگر اتنی بری چیز ہے بھائی، اتنی بری چیز ہے تو ملازموں کے بغیر تو تجارت چلے گی نہیں. میں نے کہا ہم وہی مشورے دیں گے جو آپ کے لیے بہتر ہو، باقی سارے تاجر بن نہیں جائیں گے. ہم تو کہیں گے بھائی آپ
کوشش کرو تجارت کی طرف، ملازم بننے کی کوشش مت کرو، کیونکہ بہت سے لوگوں میں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں پھر بھی وہ کسی سیٹ کے بوٹ پالش کر رہے ہوتے ہیں، باس کی چاپلوسی میں لگے ہوتے ہیں، ہر وقت یہ سر جی سر میں لگے ہوتے ہیں، لیٹ آنے پر ڈانٹ کھا رہے ہوتے ہیں اور بونس کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور سر یہ سر کرتے رہتے ہیں. بڑی اللہ نے حالانکہ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا ادھر اس طرف آؤ. جن کو اللہ نے ملازمت کے لیے پیدا کیا ہے نا وہ رہ جائیں گے، آپ کو اللہ نے ہو سکتا ہے پیدا نہ کیا، آپ خود اپنی حماقتوں سے لگے ہوئے اس میں، تو مشورہ تو اچھا ہی دیا جائے گا نا بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا میں، سونے کی دکان کھولیں آپ. ہمارے ایک دوست تھے، کوئی کاروبار نہیں چل کے دے رہا تھا، میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا یار اب اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہے. دیکھو جو آدمی خوش رہنا چاہتا ہے نا وہ ہر طرح سے رہ لیتا ہے، انجوائے کرتا ہے ہر چیز کو. میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں اب تو میں نے سونے کا ڈائریکٹ سونے میں ہاتھ ڈالا ہے. میں نے کہا آپ کا تو پاپڑ کا کام نہیں چل رہا تھا پکوڑوں کا، آپ سونے پہ کیسے آ گئے بھائی. کہہ رہے اب تو میرے ساتھ میرا بھائی بھی ہے، تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی لگتی ہے، سونے کا کاروبار ہے. کہہ رہے 12 گھنٹے میں سوتا ہوں اور 12 گھنٹے وہ سوتے ہیں، بڑا ٹائٹ چل رہا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، ہاں تو خواب جو ہے نا، خواب ان کو زیادہ پہلے گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کے بعد دوسرے درجے میں خواب ہے. اچھا خواب آ گیا، چلو بھائی اچھی بات ہے، اللہ کی طرف سے کچھ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. لیکن اعمال خراب ہیں اور خواب میں جنت میں ٹہل رہے ہیں تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اور اعمال اچھے ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے، خواب میں جہنم آ رہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے، اما من اعطى واتقى، جو دے گا اللہ کی راہ میں، صدقہ کرے گا اور گناہوں سے بچے گا، فسنيسره لليسرى، ہم اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے. واما من بخل واستغنى، اور جو کنجوسی کرے گا، صدقات و خیرات نہیں کرے گا اور شریعت کے حکام کو فالو نہیں کرے گا، اللہ سے تکبر کرے گا، فسنيسره للعسرى، تو ہم اس کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلیں گے اس کو آہستہ آہستہ. تو پہلے قرآن و سنت ہے، خواب کا درجہ اس کے بولو بھائی بعد ہے. تو اس لیے کسی کو خواب میں آ جائے مرزا سچا نبی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، خواب میں آ جائیں فلاں پیر صاحب ہیں فلاں ہیں، اس سے کوئی فرق. یہ سارے جتنے باطل فرقے ہیں، گمراہ لوگ ہیں، یہ سب الہامات اور خوابوں کی پیداوار ہیں. یہ بات یاد رکھ، سب سب کے پاس کرامتیں ہوتی ہیں. میرے پیر صاحب کو میں نے چاند پہ دیکھا، میں نے ان کو مریخ پہ ٹہلتے ہوئے دیکھا، صحیح ہے نا، میں ان کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا، میں ان کو سب کے پاس قصے بہت ہوتے ہیں یہ، اور انہی چیزوں سے یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص آیا، بہت عرصہ رہا، پھر واپس جانے لگا مایوس ہو کے. انہوں نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو سمجھتا تھا آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، تو میں نے تو کوئی کرامت دیکھی نہیں، آپ کوئی گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیراؤ، بال اگائے ہو، کسی کو پھونک لگائی ہو ٹھیک ہو گیا ہو. آپ تو ہماری طرح کے صبح پراٹھے کھاتے ہیں، انڈا کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنا عبادت کرتے ہیں یا جو بھی، تو ہماری طرح کے آدمی ہیں آپ، کچھ ہو ہی نہیں رہا. انہوں نے فرمایا مجھے اتنے عرصے میں کبھی سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں دیکھا. فرمایا یہی کرامت ہے، شریعت پہ چلنا سب سے بڑی بولو بھائی کرامت. تو آج کل شریعت پہ کو فالو نہیں کیا جا رہا، اور یہ کرامتیں اور قصے اور یہ ان چیزوں پر جو ہے وہ دین کا مدار رکھا ہوا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جیسے غیر مسلم کو حکم دیا کہ وہ اسلام قبول کرے، کیونکہ اللہ نے اپنی قدرت کے اور اپنی اسلام کے برحق ہونے کے دلائل دنیا میں بہت زیادہ اللہ نے رکھ دیے دنیا میں دلائل، ایسے ہی اللہ نے اہل اسلام کو حکم دیا کہ وہ موت تک دین پر قائم رہیں. کیونکہ جیسے کافر کے لیے اسلام لانا مشکل ہے، ایسے ہی مسلمان کے لیے اسلام پر قائم رہنا بھی مشکل ہے. ہاں کافر کے لیے اسلام لانا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس کو تو پورے ماحول سے بغاوت کرنی پڑتی ہے. مسلمان کے لیے دین پر قائم رہنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن بہرحال مشکل ہے ضرور، اس لیے اللہ نے حکم دیا. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا، ارتداد یعنی دین سے پیچھے ہٹنے کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ یہ کہ اللہ نہ کرے بالکل ہی کوئی کافر ہو جائے، اس میں خوابوں کی وجہ سے ہو گیا، یا کسی عورت کی لالچ میں ہو گیا، یا دولت کی لالچ میں، یا باہر کے ویزے میں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے اپنے آپ کو اگر غیر مسلم لکھوا دیا، چاہے مذاق میں ہی، جھوٹ موٹ میں ہی، تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ حقیقت میں کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. دیکھو اسلام میں عیسائی لڑکی سے نکاح کی بھی اجازت ہے، لیکن قرآن نے جہاں عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی، نیچے اسی آیت میں کیا کہا قرآن میں؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو اپنا ایمان بیچ ڈالے گا اس کے اعمال میں برباد کر دوں گا اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی جا رہی ہے، ایمان بیچنے کی اجازت بولو بھائی نہیں دی جا رہی. اس کو بتا دو پہلے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہی رہوں گا، آپ کے ساتھ چرچ بولو نا یار نہیں. اور یہ بھی اجماع ہے اس پر کہ بچے بھی کیا ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے، بچے بھی چرچ نہیں جائیں گے، مسجد جائیں گے، چلہ لگائیں گے، سروزہ لگائیں گے. آپ وہ کیا ہے ان کے وہ جو مشہور پاپ ہے، نام ہی نہیں آتا یار ان وقت پہ ذہن میں، جو ان کا وہاں بیٹھتے ہیں نا اٹلی میں، جو بھی ان کے بہرحال جو بھی پوپ ہیں، آپ پوپ کے بیان سنو گے، ہم مولانا طارق جمیل کے بیان سنیں گے. بیگم کو یہ پہلے بولو بھائی
یورپ سے کالز آتی ہیں میرے پاس, وہ عیسائی کرسچن گوری ہے, وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتی لیکن وہ شادی کرنا چاہتی ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ واقعی کرسچن ہے, ایتھیسٹ نہ ہو, کرسچن ہے تو نکاح اس شرط پہ کرو, اس سے ریٹرن لکھواؤ کہ بچے کیا ہوں گے, مسلمان. بچوں کو چرچ جانے کی اجازت نہیں ہوگی, اور میں بھی کبھی تمہارے ساتھ چرچ نہیں جاؤں. میں کہاں جاؤں گا, مسجد جاؤں. بعض غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم تمہارے ساتھ مسجد جانے کے لیے تیار ہیں تو تم ہمارے ساتھ مندر جانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو. یعنی ہم تو اتنے لبرل ہیں, اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں, کیا خیال ہے بھائی, ہم تو تمہاری مذہبی رسومات میں شرکت بھی کر لیتے ہیں, تو تم کیوں نہیں کرتے. تم بھی آ جاؤ کبھی ہمارے ساتھ بھگوان کے سامنے تھوڑا سا کچھ کر لو تاکہ ہم بھی خوش. کیونکہ غیر مسلم بھی بعض نماز پڑھتے ہیں. میں تو حیران ہوا, وہ سکھ نے بتایا کہ ہمارا پورا خاندان روزے رکھتا ہے. ایک سکھ ہیں, خود مجھے ابھی تو مسلمان ہو گئے, انہوں نے بتایا ہمارا پورا خاندان کیا کرتا ہے. کہہ رہے رمضان میں چونکہ سب مسلمانوں کا روزہ چل رہا ہوتا ہے تو ہمارا بھی. ہم نے کہا واڑے واہ. اور کچھ غیر مسلم مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کہ چلو بھائی یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں, کیا جا رہا ہے ٹرائی کرنے میں. تو ایک ہندو مسلمان ہوا نا, اس سے پوچھا کہ آپ کیسے کیوں مسلمان ہو. اس نے کہا میں نے سوچا کہ جب اتنے سارے بھگوان ہیں تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو اور صحیح. تو ہم نے کہا ایسے اسلام نہیں ہوتا بھائی. تو بہت سے غیر مسلم کہتے ہیں جب ہم اتنے لبرل ہیں کہ بھائی ہم آ جاتے ہیں اور تو تم لوگ کیوں نہیں آتے. تو بھائی آپ کے مذہب نے آپ کو اجازت دی ہے, ہمارے مذہب نے اجازت نہیں. ہمارے مذہب نے دوسرے کی آزادی میں ٹانگ اڑانے کا تو ہمیں حکم نہیں دیا کہ کوئی مندر جا رہا ہے تو گھسیٹو اس کو مسجد کی طرف, یہ تو ہمیں نہیں کہا. کتنا اسلام براڈ مائنڈیڈ مذہب ہے. دیکھو عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی اور اس کو آپ چرچ جانے سے روک نہیں سکتے کیونکہ اس کا مذہب ہے, وہ جائے گی. لیکن آپ یہ کہو گے بھائی ہمارے مذہب میں الاؤ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ عبادت کے لیے چرچ جاؤں, الاؤ نہیں ہے کیونکہ اسلام ایک ممتاز مذہب ہے, اس کی تعلیمات ہیں. اس نے کہا یہ غلط ہے. چرچ میں عیسیٰ ابن مریم کو پکارا جاتا ہے, ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پکار کے قائل نہیں ہیں. ایک نظریہ ہے, ایک سوچ ہے. مندر میں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو سامنے جھکا جاتا ہے, ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو معبود نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو عزت دی جائے, یہ اس قابل نہیں ہے. میں تھائی لینڈ میں نے ایک پورا مندر, ان کے ہول سیل مارکیٹ دیکھی بتوں کی, بھگوانوں کی. حیران ہو گیا کہ یار اس مارکیٹ کو دیکھ کے بھی کسی کو یقین نہیں آتا کہ یہ ان سے تم مانگتے ہو. وہ بڑے ایک بت ہے, ایک چھوٹا ہول سیل مارکیٹ تھی, وہاں مناسب ریٹ پہ آپ خرید کے 50 روپے مہنگا کر کے بیچ دیں. ہے بھائی یہ تو ایسا ہی ہو گیا, ابا آپ نے گروی رکھوا دیا کہیں دکان پہ, ٹھیک ہے, اور قرضہ لے لیا یا اس سے راشن ڈلوا لیا. ابا کی اس سے بڑی توہین کوئی ہوگی. ارے بھائی دکان والا آپ کو سودا نہیں دے رہا تھا تو آپ نے اپنے ابا لا کے گروی رکھوا دی ہے. ابا کو جب گروی رکھوانا ابا کی توہین ہے تو ابا کو بیچنا کتنی بڑی توہین ہوگی. تو تمہارا جو بھائی خدا کی ویلیو تو ابا سے زیادہ ہوتی ہے نا. ارے بھائی تمہارا جو بھگوان ہے وہ ایک طرف تم اس کو حاجت روا بھی مانتے ہو, دوسری طرف تم ہول سیل کے ریٹ الگ ہے, ریٹیل پہ 5 بھگوان کے ساتھ 1 فری ہے بھائی. تو ٹھیک ہے ہم کسی کے نظریات کو ہم زبردستی اپنا نظریہ مسلط نہیں کریں گے, لیکن ہم عبادت کے لیے مندر جانے کے قائل, ہاں ویسے وزٹ کے لیے جائیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں بھائی. کیوں, ہم ہمارے ذہن اس کو قبول نہیں کرتا. ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, اور خدا کی قسم میں ہندوؤں سے کہتا ہوں دیکھو تعصب چھوڑ دو, ایک اللہ کو مان کے دیکھو, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. بڑا مزہ ہے ایک اللہ کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہی سب کچھ کر سکتا ہے. خدا کی قسم ایک اللہ کو ماننے کا جو بہت بڑا فائدہ ہے, اگر آپ سے کبھی اس اللہ کی نافرمانی ہو تو معافی مانگنے کا بھی اللہ نے اس میں مزہ رکھا ہے. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ٹینشن یہ ہے نا کہ پھر اس کی ساری باتیں ماننی پڑیں گی, بڑی چوڑے میں آ جائیں گے بھائی, یہ مسئلہ ہوتا ہے نا بھائی. اسلام کو فالو کرنے میں غیر مسلم کو سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اسلام کو فالو کرو تو اتنے سارے احکامات ہیں اس میں, تو بھائی اس میں تو یہ بھی ہے, اس میں تو یہ بھی ہے, اس میں تو یہ بھی ہے. ٹھیک ہے بھائی اسلام میں بہت سارے احکامات ہیں, لیکن اگر ان احکام کو آپ نے توڑ دیا تو معافی کا آپشن بھی اسلام نے دیا ہے. اور وہ کس سے مانگنی ہے معافی؟ وہ کسی مخلوق سے نہیں, وہ اسی اللہ سے جس کی نافرمانی کر کے آپ نے اس کو ناراض کیا ہے, اسی کے سامنے سر جھکاؤ, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید, عقیدہ توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے کس کو دی ہے؟ اہل اسلام کو دی ہے. یہ اہل اسلام کے علاوہ کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کیا خوبصورت مثال ہے. فرمایا بتاؤ ایک آدمی کا ایک آقا ہو, ایک آدمی کے سینکڑوں آقا ہیں, اس کو بھی خوش کرے گا. ایک غلام ہے جس کے کئی بھگوان ہیں, کئی آقا ہیں, اس کو پتا ہے اس آقا کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے. اور وہ متشاکسون, آپس میں پھڈے باز بھی ہیں, پھڈے باز بھی ہیں. اس کو خوش کرو گے تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ ناراض. اس کو خوش کرو گے تو وہ ناراض. اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ سکون میں ہے. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ, جس کا صرف ایک مولا ہو, ایک آقا ہو, ایک آقا ہو.
کون سکون میں ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے ہمارا اصل صرف اللہ ہے، باقی دنیا گئی کہاں؟ تیل لینے. کیا خیال ہے؟ ایک ٹریک پہ چلتا ہے انسان. لوگوں نے کسی نے اچھا اس میں صرف حقیقی توحید بھی ہے اور ریاکاری سے بھی انسان کی جان چھوٹتی ہے، اور معاشرے اور تہذیبوں کا جو غلام بنتا ہے، اس سے بھی، اس غلامی سے بھی اللہ آپ کو نکال لیتے ہیں. اللہ کو ماننے میں صرف بتوں کی غلامی سے نہیں نکلتا انسان، مخلوق کی غلامی سے بھی نکل جاتا ہے. آپ کوئی کام کرنا چاہو، معاشرہ آپ کو نہیں کرنے دے گا. آپ اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے، دنیا گئی. بولو بھائی، آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے. مثال تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی بھی کام کرنا چاہو، اپنا حق لینا چاہو وراثت میں. خواتین کے فون آتے ہیں، میری وراثت 50 لاکھ بنتی ہے، میرے بھائی نے کیا کیا ہوا ہے، ساری وراثت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، میری وراثت نہیں دے رہا. اب میں مانگوں تو مجھے شرم آتی ہے. میں نے کہا شرم آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں بہن کا حصہ بتا دیا. جب اللہ نے بتا دیا تو یہ گاڈ گفٹڈ ہے نا بھائی. اللہ تمہیں کوئی تحفہ دے رہا ہے تو شرم تو اس کو آنی چاہیے جو کمبخت تمہاری وراثت دبا کے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ چیز عورت میں کانفیڈنس پیدا کر دے گی اگر اس کو قرآن کا علم ہوگا. وہ کہے گی میرا بھائی کتنا نیک ہو، کتنا اچھا ہو، جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو کسی کا باپ بھی. بولو بھائی، اپنا حق دینے میں بھی، لینے میں بھی کانفیڈنس، اور حق دینے میں بھی انسان مطمئن. کیونکہ دینے میں بھی بعض دفعہ انسان کنفیوز ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کا حصہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. کسی بھائی نے بہن پہ بہت خرچ کیا ساری زندگی، اب اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یعنی ایک خوف زدہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں اس کا حصہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. میں نے تو ساری زندگی خرچ کیا، میں خام میں اس پر احسان کر کے 50 لاکھ اس کے حوالے کر دوں. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کا حصہ دیا ہے، مجھے دینا پڑے گا، تو اس کے لیے فیصلہ کرنا، اگر وہ مسلمان ہے تو فیصلہ کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان. بھائی ٹھیک ہے. ورنہ لوگ ساری زندگی کنفیوز ہی رہتے ہیں. جو موٹیویشنل اسپیکر ہے نا، ان کی ضرورت غیر مسلموں کو ہے، مسلمانوں کو نہیں ہے. مسلمان کو تو اللہ نے بتا دیا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، بس دیٹس آل، ختم.